ہم نماز کی طرف آ ہی نہیں رہے، نمازیں فوت ہوتی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو جائے، عصر کی نماز فوت ہو جائے، وہ یوں سمجھے کہ میرے بیوی، میرے بچے، میری آل اولاد، میرا مال سارا ضائع ہو گیا۔ یعنی حقیقتاً اگر کسی کا اتنا نقصان ہو جائے تو اسے کیا لگے گا، لیکن نماز چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ ہو، تو یہ پھر دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے۔ نمازوں کی اہمیت کا خاص خیال رکھیں، نماز اہتمام سے ادا کریں، اور پھر ادا بھی کریں تو کوشش کریں جس طرح فرض ہوئی ہے اسی طرح ادا کریں۔ نماز کس طرح فرض ہوئی ہے؟ نماز فرض ہوئی جماعت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے، انہوں نے امامت کی، میں نے اقتداء کی، جبریل نے مجھے طریقہ سکھلایا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ خواب میں طریقہ سمجھا دیتے، جیسے اذان ہوئی اللہ نے خواب میں سمجھا دیا، لیکن نماز بھی حضور کو خواب میں سمجھا دیتے، نہیں سمجھائی گئی، اس کے لیے خصوصاً حضرت جبریل کو بھیجا گیا، وہ آئے، انہوں نے امامت کی، حضور نے اقتداء کی۔ اس سے سمجھانا یہ مقصود تھا نماز جو فرض ہوئی وہ جماعت کے ساتھ فرض ہوئی۔ نماز کا جو کنسپٹ ہے، نماز کا جو ایک تصور ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ بلا عذر جماعت چھوڑ دینا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، نہ ہی مسلمان کی صفت ہے۔ تو نمازوں کے اندر دوسری بات جو اول تو ہم لوگ پڑھ ہی نہیں رہے نا، ابھی تو ہمیں اس پر آنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہماری چھوٹے نہ، نماز ترک نہ ہو، نماز ہماری قضا نہ ہو۔ جماعت تو دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس طرح اول تو نماز پڑھی نہیں جاتی، فکر ہی نہیں ہے نماز کی، سوئے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، صبح کی نماز چلی گئی، فکر ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز چلی گئی، فکر ہی نہیں ہے۔ اور جماعت تو دوسری بات ہے، جماعت اپنے اپنے اگر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے آج تک صبح کی نماز نہیں پڑھی، اسی دوران مجھے موت آ گئی، تو یہ صبح کی ساری نمازیں جو میری گردن پہ بوجھ ہوگا، میں اس بوجھ کو کیسے اتاروں گا؟ رات کی ہماری روٹین خراب ہو چکی ہے، رات کا وقت دوستوں کو دیں گے، ہر کسی کو دیں گے، لیکن جب صبح کا وقت ہوگا اس ٹائم سوئے ہوں گے، اللہ کو وہ وقت نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی صبح کی نماز ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، منافق کے اوپر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک اس کے اوپر عشاء کی نماز، ایک اس کے اوپر صبح کی نماز بھاری ہے۔ حضور کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، منافق بکیا نمازوں میں آتے تھے لیکن صبح کی نماز ان سے رہ جاتی تھی، عشاء کی نماز ان سے رہ جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ منافق ہیں جو ان پر صبح کی نماز بھی بھاری ہے، ان پر فجر کی نماز، عشاء کی نماز بھی بھاری ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج آپ کسی کو منافق کہیں پتہ چل جائے گا، کسی کو ایسے منافق بولے نا کتنا جھگڑا ہو جائے گا، لیکن ہم وہی طرز عمل ادا کر رہے ہیں منافقوں والا۔ صبح کی نماز گئی، پرواہ ہی نہیں ہے، گئی۔ آپ کا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، پکی بات نہیں آئے گی، ٹینشن ہوگی، سوچ سوچ کہ میرا 1000 کہاں چلا گیا۔ اور وہ ایک نماز چلی جائے، ہم سکون سے، ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں نہ پڑھیں، ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، بیٹے نہ پڑھے، بیوی نہ پڑھے، بچے نہ پڑھے، فرق نہیں آ رہا۔ اور جب یہی بچے قیامت کے دن اللہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر جہنم میں ڈالے گا پھر کیا ہوگا؟ تو نماز کی اہمیت، اول اس کے جماعت کا اہتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تمہارے گھر میں، نبی صحابی، اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم مسجد آ کے نماز ادا کیا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ تو میرے دوستو، ایک نماز ٹھیک ہو جائے، صرف ہم اگر نماز کی پابندی کر لیں، دوسرے تمام اعمال، دنیا کے تمام معاملات خود بخود صحیح ہوتے جائیں گے۔ کاروبار میں ٹینشن ہے، ہم وظیفے پوچھتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ جو نماز ہے ہم اسے ادا نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر پریشانیاں، ہم وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ جو نماز ہے ہم اس کی طرف نہیں آتے۔